نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 30 روزہ کورس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ سبق نمبر 2، اس میں 4 علامات ہیں۔ بنیادی طور پر تو آپ ان علامات کو پڑھ چکے ہیں پہلے سیشن میں، مزید تفصیل اس کی آج دیکھتے ہیں۔ یا تا حمزہ نون، یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ ان کی موجودگی میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پہلی علامت ہے یا، اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ مثلا یحکم، یا کا معنی وہ، باقی لفظ ہے حکم، اور حکم جب کیا جاتا ہے کسی کو تو گویا کہ اس کام کے کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے حکم کر دیا، یعنی میں نے فیصلہ کر دیا۔ یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یؤمن، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ یا کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچے گا؟ امن، امن، ایمان، مؤمن، ہم اردو میں بولتے اور سمجھتے ہیں۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یا کو ہٹا دیں تو باقی لفظ ہے خلق، خلق، خالق، مخلوق، تخلیق، مخلوقات، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یہدی، یہ لفظ ہدایت سے نکلا۔ ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں۔ تو یہدی کا کیا معنی ہوگا؟ وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا۔ ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ لفظ نصر سے نکلا ہے۔ نصر، ناصر، منصور، انصار، انصاری، انصار مدینہ، اور بھی بہت سارے الفاظ آپ کی زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یقتل، یہ لفظ قتل سے نکلا ہے۔ یا کو ہٹا دیں گے تو کیا بچے گا؟ قتل۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ قتل، قاتل، مقتول، قتال فی سبیل اللہ۔ یقتل، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا۔ یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ یہ لفظ قول سے نکلا ہے۔ اگر آپ یا کو سائیڈ پہ کریں گے تو پیچھے قول ہی بچے گا۔ قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی، ایسے بہت سارے الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ یہ لفظ سمع سے نکلا ہے۔ سمع، سامع، اعلی سماعت، محفل سماع، سننے کے معنی میں۔ یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ یضل، وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے ضلالت و گمراہی، ضلالت و گمراہی۔ یضل، وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح یظلم، وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ لفظ ظلم سے نکلا ہے۔ ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم، ظلم کی جمع مظالم، وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا۔
یا تا حمزہ نون میں سے پہلی علامت یا ہے اور اس کا معنی وہ ہے، دوسری علامت تا اور اس کا معنی تو، تم، آپ۔ یہ علامت کا اصل معنی تو ہی ہے۔ تم اس وقت کرتے ہیں جب اس کے لفظ کے آخر میں جمع کی کوئی علامت آ جائے، جیسے تؤمنو سے تؤمنون، تو اس وقت تا کا ترجمہ صرف تو نہیں کریں گے بلکہ تم کر دیں گے، کیونکہ آخر میں جمع کی علامت بھی موجود ہے۔ اور آپ سے ترجمہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی سے بات کرتے ہوئے ادب ملحوظ خاطر ہو، ادب کے ساتھ بات کرنی ہو تو پھر آپ کو آپ سے کرتے ہیں۔ اس علامت کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا۔ پہلی مثال ہے تسمعو۔ پہلی مثال کیا ہے؟ یہ کس سے نکلا؟ سما سے۔ کس سے نکلا؟ سما، سامع، آلہ سماعت، محفل سماع، سننے کے معنی میں۔ اور اگر یہی لفظ یا کے ساتھ ہو، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یا کی مثالوں میں، یسمعو، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا، یہ لفظ علم سے نکلا ہے۔ علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات۔ تؤتی، یہ ایسا لفظ ہے جو اردو میں نہیں بولا جاتا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کا معنی عطا کرنا ہے۔ تؤتی، تو دیتا ہے یا دے گا۔ تشاؤ، تا کا معنی تو اور شاء کا معنی چاہنا۔ اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی کام اگلے دن یا بعد میں کرنا ہو، اور انشاءاللہ کہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی جاتی ہے کہ اے ہمارے خالق اور مالک، یہ کام ہم بعد میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی توفیق ہوگی تو یہ کام ہو سکے گا، آپ توفیق عطا نہ کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تؤمنو، تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ اسی طرح تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ تا کو ہٹا دیں، کیا بچے گا؟ عبد، عابد، معبود، عبادت۔ تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اور اگر یہی لفظ یعبدو ہو تو پھر ترجمہ وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ ترزقو، یہ تا کو ہٹا کر باقی کیا علامت بچے گی؟ رزق، اور کیا بولیں گے؟ رازق، رزاق، اور اللہ کی صفت ہے رزاقیت، رزق دینا۔ تظلمو، تو ظلم کرتا ہے یا کرے گا۔ ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم، یہ اردو کے الفاظ مشکل نہیں ہیں، تھوڑا سا ذہن پر زور دیں گے تو یاد آ جائیں گے، اور اس انداز سے یاد کیا ہوا انشاءاللہ العزیز زندگی بھر آپ کو نہیں بھولے گا۔ اور اس طرح یاد کرنے سے جو سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، قرآن مجید بغیر ترجمہ پڑھے جب آپ اس کی تلاوت سنیں گے یا تلاوت کریں گے، 70 یا 70+ % آپ کو جو ہے آٹومیٹک ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ بہت کم الفاظ ہوں گے جن کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھنا پڑے گا یا یاد کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ پریکٹیکل کر ہی چکے ہیں، آج تیسرا دن ہے ماشاءاللہ۔ جی، تجاہدو، تجاہدو جہاد سے نکلا ہے۔ جہد، جہاد، مجاہد، مجاہدین اور جہاد فی سبیل اللہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ تغفرو، یہ لفظ
غفر، اصل لفظ اس کا کیا بچے گا؟ غفر. غفر غفران، مغفرت اور استغفار. غفر غفران، مغفرت اور استغفار. بخشش مانگنا. تغفرو، تو بخشش مانگتا ہے یا مانگے گا. تیسری علامت تک ہم پہنچ چکے ہیں اور وقت بھی ہمارا کافی بیت چکا ہے. آپ ذرا جلدی جلدی میرا ساتھ دیجئے. ہاں جی، یہ علامت واحد اور مذکر دونوں کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اقولو، میں کہتا ہوں یا کہوں گا. یہ لفظ قول سے نکلا ہے. اعلمو، اعبدو، اعوذو. یہ اردو میں بولا جاتا ہے تعویذ. اسمعو، اغفرو، اخلقو، اجیبو. جواب وہی بندہ دیتا ہے جو کسی کی بات کو قبول کرتا ہے. اجیبو، میں قبول کرتا ہوں. چوتھی اور آخری علامت ہے ہمارے سبق کی. یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. ترجمہ ہم کیا جاتا ہے. نرزقو، نخلقو، نستعینو. استعانت اردو میں بولا جاتا ہے تعاون. نعبدو، اسی طرح نغفرو، نسمعو، ننصرو. یہ جب بچے پڑھتے ہیں تو آپ کو پریشانی تو نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہوتی ہے. نقولو، آپ بھی ساتھ بولا کریں تاکہ آپ پر سستی نہ آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہا کریں. نظلمو، بڑی اہم بات پورے سبق کی چاروں علامات کے متعلق لکھی ہوئی ہے. یا تا حمزہ نون پر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر، تو ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے. کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے. مجہول اسے کہتے ہیں. یفعلو، یہ لفظ فعل سے نکلا ہے. فعل، فاعل اور مفعول اردو میں بولے جاتے ہیں. یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب اسی پر پیش لگا کر آخر سے پہلے زبر لگائی اور زبر کے اوپر دائرہ لگایا. نظر آ رہا ہے نا؟ یفعلو، وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یرزقو، اب اسی کے اوپر یا پر پیش لگا کر اور آخر سے پہلے زبر لگا کر یرزقو، وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. یعلم، اور اسی کو یعلم پڑھیں تو پھر یقتل اور یقتل. اب یہ دیکھیں چھوٹی سی تبدیلی اور معنی میں کتنا بڑا فرق ہے. یہ تو پھر بھی دو حرفوں کی تبدیلی ہے کہ یہاں پر بھی پیش ہے، آخر سے پہلے بھی زبر ہے. بعض اوقات اکیلے زبر زیر کی تبدیلی سے معنی میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. سبق آپ کا مکمل ہو گیا ہے اور امید ہے آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. مزید اس کا خلاصہ آپ دیکھ لیں. فعل کے شروع میں یا تا حمزہ نون. یا کا معنی وہ، تا کا معنی تو، تم، آپ، حمزہ کا اور نون کا. یا تا حمزہ نون کے متعلق ایک آخری بات آپ نے نوٹ میں پڑھی ہے. یا تا حمزہ نون پر پیش اور آخر سے پہلے زبر، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور الحمدللہ سبق نمبر 2 مکمل ہوا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.